وہ قرآن جب پہاڑ کے سینے پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا. اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے پہ اتارا. اب میرے نبی کا وزن کتنا ہوگا؟ جو قرآن پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا. اللہ کے میرے نبی نے اس قرآن کو اپنے سینے پر اٹھا لیا تو میرے نبی کا وزن کتنا ہوگا؟ اب جملہ میں کہوں گا سن لیں گے صرف مولائی. جو مولا کا چاہنے والا ہے سمجھ پائے گا وہی. بھائی وہ قرآن جو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا, اللہ جانے میرے نبی کا وزن کیا ہوگا. جس نے اپنے سینے پر قرآن اٹھایا تو اللہ جانے اس ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے گود میں محمد کو اٹھایا. اس ابو طالب کا وزن کیا ہوگا جس نے اپنے گود میں نبی کو اٹھایا. آپ نے جانے ابو طالب کے کون ہے؟ ابو طالب رسول اللہ چچا, مولا علی شیر خدا بابا. جب رسول اللہ ظاہراً جب چھوٹے تھے نا, چھوٹے تھے, بچے تھے ظاہراً, تو روزانہ رات جب ہوتی تھی, رات کا اندھیرا ہوتا تھا, تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کر مولا علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے. اور مولا علی کو اٹھاتے تھے, اٹھا کر پریو نبی نبی کے بستر پر سلا دیتے تھے. ڈیلی رات کو, ایوری نائٹ, ہر رات حضرت ابو طالب کا یہی کام. رات ہوتی تھی, نبی کو اٹھاتے تھے, علی کے بستر پر سلاتے تھے, علی کو اٹھاتے تھے, نبی کے بستر پر سلاتے تھے. ایک روز نبی نے یہ دیکھ لیا, نبی نے پوچھا چچا میں دیکھ رہا ہوں کئی رات سے آپ رات کو مجھے اٹھاتے ہیں, علی کے بستر پر سلاتے ہیں, علی کو اٹھاتے ہیں, میرے بستر پر سلاتے ہیں, وجہ کیا ہے چچا جان؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرے لال محمد وجہ یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر درخت کے پیچھے چھپ کر تیرا کوئی دشمن تیرے بستر پر تیرے اوپر تیر چلائے تو تیر علی کو لگ جائے, تو بچ جائے. تو بچ جائے. اب آپ سوچئے کہ جو منحوس اس حضرت ابو طالب کو کافر کرے وہ کتنا منحوس ہوگا, کتنا بڑا منافق ہوگا جو ایسے رسول کے چچا کو کافر کرے, جس نے اپنی زندگی دے دی نبی کی حفاظت میں. تو دو چیز اللہ نے نازل کیا, نور اور کتاب. نور اور کتاب قرآن. ہدایت کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو بھیجا ہے. دوسرا چیز اللہ نازل قریشی قامت ہدایت اینڈ نور, اور دوسری کتاب قرآن. جب تک نور سمجھ میں نہیں آئے گا کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. ایگزامپل دے دیں, مثال, یہ لائٹ جل رہی ہے نا, کیا ہے؟ یہ بھی نور ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے, بتی جل رہی ہے, روشنی جل رہا ہے, کیا ہے؟ نور. مگر یہ وہ نور ہے جسے ہم انسانوں نے جنریٹ کیا ہے. اس نور کو کس نے بنایا؟ ہم لوگوں نے, انسانوں نے. اس لیے اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیل نور, یعنی مجازی نور, آرٹیفیشیل نور.
نقلی نور ہے. اب یہ جو نقلی نور چل رہا ہے اب یہاں پر میں کسی بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، جو بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہو اس کو کوئی کتاب دوں تو کتاب پڑھ لے گا نا؟ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ نور موجود ہے، نور اچھے نور موجود ہے. اب لوڈ شیڈنگ ہو جائے، لائٹ بجھ جائے، اب کوئی کتاب پڑھ کر دکھا دے، پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟